تھوڑی ہی دیر کے بعد کبیر احمد نے پوسٹ کارڈ سائز کی تصویر نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے اس فوٹو کو ہاتھ میں لیا اور اس پر نظر جما دی۔ وہ 25 سے 30 سال کی ایک عورت کی تصویر تھی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر کبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ اور مجھے دکھانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ میں اس عورت کو بالکل نہیں جانتا، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ میرا خیال ہے آپ اس تصویر کی مدد سے اچھو کو تلاش کر سکتے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ مجھے اچھو کے سامان سے ملی ہے، اور میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی۔ اس کا مطلب ہے تمہارا اچھو اس عورت کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس عورت کے ساتھ ہی کہیں بھاگ گیا ہو؟ مجھے بھی اس چیز کا خدشہ ہے جناب، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ یہ عورت شاہ پول کی رہنے والی نہیں ہے۔ آپ کو تصویر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسے اپنے آس پاس کے علاقے میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ سارا دن چھابی اٹھائے نگر نگر گھومتا تھا، پتہ نہیں کہاں کس کے ساتھ اس کا ٹانکا فٹ ہو گیا۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ڈالتے ہوئے کہا، تم اس تصویر کو میرے پاس چھوڑ دو۔ اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، تو اس کی مدد سے میں اچھو کو بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ کبیر نے میرا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔ میں موجودہ صورتحال پر غور و فکر کرنے لگا۔ سندل کے اغوا اور ڈاکوؤں کے حوالے سے نیلی پوٹلی اور تاجے والا معاملہ ابھی بھی حل نہیں ہوا تھا۔ کبیر احمد اچھو کی گمشدگی کا قصہ لے کر آ گیا۔ جو تصویر اچھو کے سامان میں سے نکلی تھی، اس عورت کا یقیناً اچھو کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق ہوگا۔ اگر میں تصویر والی عورت تک پہنچ جاتا تو اس کی مدد سے اچھو کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اچھو کی گمشدگی سے کہیں زیادہ اہم معاملہ سندل کے اغوا کا تھا، جس کے حوالے سے تاحال کوئی صراحات نہیں لگ رہا تھا۔ اب مجھے اس پولیس اہلکار کی واپسی کا انتظار تھا جسے میں نے جمال پور کی طرف بھیجا تھا۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے فیض محمد میرے پاس آیا۔ یہ بندہ موزہ فرید کوٹ کا رہنے والا تھا اور اللہ رکھے کا دوست تھا۔ میں نے اسے فوری اپنے پاس بلایا اور رسمی سلام دعا کے بعد پوچھا، ہاں فیض، کس لیے آئے ہو؟ سر جناب، خبر اچھی نہیں ہے، وہ اپنے لہجے میں اداسی سموتے ہوئے بولا۔ اللہ رکھے کی حالت بہت خراب ہے، میں اس کے کہنے پر آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ اپنی بیٹی سندل کے لیے بہت پریشان ہے۔ میں بڑی جستجو اور تجسس سے سندل اور اس کے نامرد ڈاکوؤں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے سر۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، فیض محمد، تم کسی اچھو کو جانتے ہو؟ اچھو، وہ گہری سانس میں پڑ گیا۔ کیا یہ بندہ فرید کوٹ کا رہنے والا ہے؟ فرید کوٹ کا نہیں، شاہپور کا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو چھابڑی اٹھائے آلو لڈو کھٹائی والا بیچتا ہے نا؟ ہاں وہی اچھو، وہ جلدی سے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس اچھو کو تو میں کیا، پورا علاقہ جانتا ہے۔ اس کے سموسے اور آلو لڈو کھٹائی والے بہت چٹپٹے ہوتے ہیں، میں نے خود کئی بار کھائے ہیں، وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ میں نے پھر ٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھو کو کیا ہوا جناب؟ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ وہ بیچتا پھرتا تھا؟ کہیں وہ پچھلے 2 دن سے غائب ہے؟ میں نے فیض کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اچھو کا باپ کبیر شاہپور سے میرے پاس آیا تھا، اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے۔ میں نے کبیر کا جان بوجھ کر ذکر کیا تھا تاکہ یہ جان سکوں کہ فیض احمد اس حقیقت سے آگاہ ہے یا نہیں، اچھو کبیر کا سکا بیٹا ہے یا نہیں۔ لیکن فیض محمد نے اس حوالے سے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور سوچتے ہوئے لہجے میں بولا، اچھا اچھو بلا کہاں گم ہو سکتا ہے؟ میں نے 2-3 دن پہلے بھی اسے آلو کٹائی والے چھاپڑی کے ساتھ دیکھا تھا، بلکہ اسی دن کی بات ہے جب سندل کو اغوا کیا گیا تھا، یعنی جس دن میں نے اچھو سے آلو لڈو کھٹائی والے لیے تھے، اس آنے والی رات میں سندل کو اغوا کیا گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے۔ میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک چال چلی۔ اچھو اکیلا ہی گیم نہیں ہوا، اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے جناب؟ مطلب یہ کہ وہ اپنے ساتھ ایک عورت کو بھی بگا کر لے گیا ہے، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کا عورت کا تعلق تمہارے گاؤں فرید کوٹ سے ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ اچھل پڑا۔ آپ کس عورت کا ذکر کر رہے ہیں؟ فرید کوٹ سے تو کوئی بھی عورت غیر حاضر نہیں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو میں کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ اس عورت کی تصویر ہے میرے پاس۔ میں نے اپنی میز کی دراز سے ہاتھ ڈالتے ہوئے تصویر اس کے سامنے کر دی۔ وہ تصویر نکال لی جو کبیر احمد نے مجھے دی تھی،
پھر میں نے وہ تصویر فیض محمد کی جانب بڑھا دی۔ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لے کر دیکھا تو اچھل پڑا، بے ساختہ سے منہ سے نکلا، یہ تو سندل ہے، اللہ رکھے کی بیٹی۔ اس انکشاف نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے چپتی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، فیض محمد کیا تمہیں یقین ہے یہ سندل کی ہی تصویر ہے جسے ڈاکو نے اللہ رکھے کے کوارٹر سے اغوا کر لیا تھا؟ جناب اس میں یقین ہونے یا نہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا، اللہ رکھے کی ایک ہی لڑکی ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا نام سندل ہے اور یہ سندل کی ہی تصویر ہے۔ اللہ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو آپ اللہ رکھے سے اس امر کی تصدیق کر لیں، اس سے تو میں بڑی ٹھیک ٹھاک تصدیق کروں گا۔ میں نے اضطراری لہجے میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندل کی تصویر اچو کے پاس کیسے پہنچی؟ تھاندار صاحب، اچو پھیری لگا کر ہر نگر نگر آلوس موسے بیچنے والا بندہ تھا۔ وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولا، اللہ رکھے کہ گھر والے بھی اس سے چٹپٹی اور مسالے دار چیزیں لے کر کھاتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جان لو میں انتہائی ناسمجھدار تھاندار ہوں۔ میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں جو بھی الفاظ ہیں وہ مجھے بتاؤ۔ آپ ناسمجھ نہیں ہیں جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ اچو اور سندل میں کسی قسم کا رابطہ پیدا ہو گیا ہو اور سندل نے اپنی تصویر خود اسے دی ہو۔ آپ تو جانتے ہیں 1.5 سال پہلے سندل کو طلاق ہو گئی تھی۔ میں نے ایک دو بار سندل اور اچو کو کھڑے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، این ممکن ہو کہ ان کے بیچ پیار محبت کا کوئی سلسلہ چل نکلا ہو۔ فیض محمد کی باتوں میں اچھا خاصا وزن تھا، ایسا ہو جانا این فطرتی بات تھی۔ سندل نے ایک مرد کی صحبت میں شادی شدہ زندگی کے چند سال گزارے تھے۔ اگر اس کا رجحان اچو کی طرف ہو گیا تھا تو اس میں اچو یا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے پہنچ کر بادب باملاحظہ ہوشیار کھڑا ہو گیا تو میں نے حکمانہ انداز میں کہا، وہ جو پھاٹک والا اللہ رکھا ہے نا، اسے بلا لاؤ۔ وہ حکم ملک صاحب، کانسٹیبل نے فرما برداری سے کہا۔ اور سنو، پوچھانے لگا تو میں نے کہا۔ وہ رک گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اسے پوچھ لینا کہ گاڑیاں وغیرہ کی آمد کے کیا اوقات ہیں، اگر ابھی اس کا وہاں سے ہلنا ممکن ہو تو اسے کہنا شام سے پہلے وقت پر تھانے آ کر مجھ سے مل لے۔ جی بہتر۔ فیض محمد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب اس وقت اللہ رکھا فارغ ہی ہوگا، اب 2 بجے سے پہلے کوئی گاڑی ادھر سے نہیں گزرے گی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 2 بجنے میں بھی 2.25 گھنٹے باقی تھے۔ اس کا مطلب ہے اللہ رکھا بآسانی تھانے کا چکر لگا کر واپس اپنی ڈیوٹی پر جا سکتا تھا۔ میں نے فیض کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، مجھے اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن تم تو سدا سے یہیں رہنے والے ہو، کیا یہاں پہلے بھی ڈاکو نے کسی قسم کی کوئی واردات کی ہے جیسے اللہ رکھے کہ گھر میں ہوئی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے، تم فرید کوٹ کے گردونواں میں پائے جانے والے گاؤں دیہاتوں میں بھی اکثر جاتے ہو گئے؟ میں نے خاص مقصد کی خاطر سوال کیا، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں سے بھی اچھی طرح واقف ہو گئے؟ سارے گاؤں تو دیکھے والے ہیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن وہاں بسنے والے تمام لوگوں سے واقفیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ شاہپور تو جانا ہوتا ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اچھو کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل، وہیں تو جانا ہوتا ہے، اس نے متذب لہجے میں جواب دیا۔ پھر مجھ سے سوال کر دیا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا جناب تو اب اچھو کے بارے میں مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے فیض، یہی کچھ سال پہلے کی بات ہے جناب۔ اور اس کے باپ کبیر احمد کو؟ جی میں سمجھا نہیں، وہ الجھن زدہ مجھے دیکھنے لگا۔ آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ اچھو کے باپ کبیر احمد کو کب سے جانتے ہو؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے، اس بندے سے تو میرا بھی واسطہ نہیں رہا جناب، اس لیے جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، 2-4 بار دیکھا ہے اسے۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اچھو کبیر احمد کا ہی بیٹا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بخلاہٹ امیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ابھی آپ ہی نے تو بتایا کہ کبیر احمد اپنے بیٹے اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آپ کے پاس آیا تھا، اور سندل کی تصویر بھی اس نے دی۔ میں نے تم سے کچھ بھی غلط نہیں کہا فیض محمد، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن حقیقت اس سے خاصا مختلف ہے۔ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا نہیں، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس کی حقیقت دو چند ہو گئی۔
میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں فیض احمد، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اسے میری بات کا یقین نہیں آیا تو میں نے کبیر احمد سے حاصل شدہ معلومات کا خلاصہ اسے سنا دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور خاص خاموش ہونے پر بولا، یہ تو آپ بڑی عجیب کہانی سنا رہے ہیں جناب۔ کہانی عجیب ہے یا غریب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے جو بھی تمہیں بتایا ہے وہ 100% سچ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کبیر احمد یہ انکشاف کر کے گیا ہے کہ اچھو لگ بھگ 1 سال سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہ اس کا سگا بیٹا بھی نہیں۔ جناب میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اچھو شاہپور کا رہنے والا ہے۔ وہ اپنی پریشانی کو سلاتے ہوئے بولا، اور بڑے لذیذ لڈو اور دہی بھلے بناتا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں تم سے اس سے زیادہ کچھ پوچھوں گا بھی نہیں۔ تم خواہ خواہ پریشان ہونے کی کوشش نہ کرو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس وقت یہ بات زیادہ اہم نہیں کہ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا ہے یا نہیں۔ پھر کون سی بات اہم ہے سر؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اچھو اچانک کہیں گم ہو گیا، اپنی چھاپڑی سمیت، میں نے سنجیدہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ایک دن بعد اللہ رکھے کی بیٹی سندل کو دو ڈاکوؤں نے رات کی تاریخ میں اغوا کر لیا۔ یہ کہیں ایک ہی سلسلے کی 2 کڑیاں تو نہیں؟ سونا رب ہی بہتر جانتا ہے جناب، سونا رب تو ہمیشہ سے بہتر ہی جانتا ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کی جا سکتی، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ لیکن اس نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ دیا ہے، لہٰذا ہم بھی کچھ جان سکتے ہیں۔ میں تم سے یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مجھے ایک بھلے مانس انسان اور اللہ رکھا کے سچے دوست نظر آئے ہو۔ تم بھی یہی چاہتے ہوگے کہ اللہ رکھے کی بیٹی جلد از جلد بازیاب ہو جائے۔ بالکل جناب، وہ جلدی سے بولا۔ میرے دل کی بات کہہ دی آپ نے، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری اپنی بیٹی کو ڈاکو نے اغوا کر لیا ہو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے تو اللہ رکھا کے لیے تمہارے خلوص میں نے پہلے دن ہی محسوس کر لیا تھا۔ اس تصویر کی بنا پر اچھو اور سندل کے درمیان کسی سنجیدہ رابطے کا سراغ مل گیا۔ میں تمہارے سامنے اللہ رکھے سے اس حوالے سے پوچھ گچھ کروں گا، لیکن تم اپنے طور پر علیحدگی میں اسے خریدنے کی کوشش کرنا۔ یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے، آپ بے فکر ہو جائیں جناب۔ اگر اچھو سندل سے ایک دن پہلے اچانک غائب نہ ہو گیا ہوتا تو میں اسے شامل تفتیش کر کے بہت کچھ اگوا سکتا تھا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن آپ تو یہ معاملہ خاصا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ میں نے لمحہ بھر کی وقفے کے بعد فیض محمد سے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اللہ رکھے اس گھر والی سلمہ سندل کے کسی بھی مرد کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ دوسری جانب ڈاکوؤں کے الفاظ بھی تمہیں یاد ہوں، وہ سندل کو اٹھا کر لے جانے کی نیت سے اللہ رکھے کوارٹر میں نہیں گئے تھے، بلکہ انہیں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش تھی جو ان ڈاکوؤں کے مطابق تاجہ نامی کسی شخص نے سندل کو دی تھی۔ سندل نے جب تاجے اور نیلی پوٹلی سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ باقی کی پوچھ گچھ وہ سندل سے تاجے کے سامنے بٹھا کر کریں گے، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ تاجہ اس وقت ان کے قبضے میں ہے۔ تھانے دار صاحب، فیض نے سسراتی ہوئی آواز میں کہا، کہیں یہ اچھو اور تاجہ ایک شخص کے 2 نام تو نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ کبیر احمد بھی اچھو کے ماضی سے پوری طرح واقف نہیں اور اس کے پاس آنے سے پہلے وہ تاجہ ہی ہو۔ یہ بڑا الجھن والا معاملہ نظر آ رہا ہے جناب۔ ہاں، ابھی تک تو الجھا ہوا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن میں بہت جلد اس معاملے کو سلجھا لوں گا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر مجھے اللہ رکھے کی آمد کی اطلاع ملی۔ میں نے فوری سے اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے میرے پاس پہنچ کر ادب سے مجھے سلام کیا، میں نے اسے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی دی جس پر وہ بیٹھ گیا۔ فیض کو پہلے سے میرے پاس موجود پا کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا ضرور، تاہم اس نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور سنا اللہ رکھے، تمہاری ڈیوٹی کیسی چل رہی ہے؟ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے جناب، ہر حال میں کرنی ہے، نہ تو نہیں رک سکتی، نہ ہی میری ڈیوٹی اور نہ ہی یہ دنیا۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنی آنکھوں کے نم ہوتے گوشوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور امید بری نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی نگاہوں کے مفہوم کو بہت گہرائی تک پڑھ لیا۔ وہ تسلی بخش لہجے میں کہا، اللہ رکھے میں مایوسی گناہ ہے، اس کی رحمت سے ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے۔ میں مایوس نہیں ہوں، ایک سراغ ملا ہے مجھے، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ سراغ؟ اس کی ویران آنکھوں میں چمک بھر گئی۔ کیسا سراغ تھاندہ صاحب؟ صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، کیا آپ نے میری سندل کا پتہ چلا لیا؟ کسی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ ہاں، کیا ہوا؟
وہ بچارتے نہ ڈالیں تھانے دار صاحب، بتائیں آپ کو سندل کے بارے میں کون سا سراغ ملا ہے؟ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ جب ڈاکو تمہاری کارٹن میں گھسے تھے تو انہوں نے کس تاجے اور نیلی پوٹلی کا ذکر کیا تھا؟ جی ہاں، وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ نیلی پوٹلی تو ابھی تک موما بنی ہوئی ہے۔ میں نے نفسیاتی حربے کو دھیرے دھیرے آزمانے کا عمل جاری رکھا، لیکن میں نے تاجے کا کوچ لگا لیا۔ کون ہے وہ؟ تم بھی اسے جانتے ہو؟ میں نے انداز میں کہا۔ میں اس کی آنکھوں میں حیرانی اور الجھن دیکھتے ہوئے بولا، تھردار صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اللہ رکھی کی آمد کی اطلاع کسے تھی؟ سندل کی تصویر کو اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ میں نے تصویر اللہ رکھے کو دکھانے کے لیے دراز کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ فیض محمد نے اللہ رکھا کے سوال کے جواب میں کہا، یار ابھی تمہارے آنے سے پہلے تھاندار صاحب مجھ سے بھی یہی بات کر رہے تھے۔ یہ تصویر دیکھو اللہ رکھے۔ میں نے سندل کی تصویر اس کی جانب سرکا دی۔ اس نے تصویر دیکھی تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ تو میری سندل کی تصویر ہے۔ تم نے اپنی بیٹی کی تصویر کو اچھی طرح پہچان لیا نا؟ جی، سندل کو میں نہیں پہچانوں گا تو پھر کون پہچانے گا؟ پتہ ہے یہ تصویر مجھے کہاں سے ملی؟ نہیں، وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تاجے کے سامان میں سے یہ تصویر ملی ہے؟ میں نے نفسیاتی ٹریٹمنٹ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہاری بیٹی کی تصویر تاجے کے پاس کیسے پہنچی؟ تم تو کسی تاجے کو جانتے ہی نہیں۔ میری اس نیت کے پوچھ گچھ کا مقصد ہرگز اللہ رکھے کو ہراساں یا پریشان کرنا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی بے حد پریشان تھا۔ میں دراصل کوئی ایسا سراغ لانا چاہتا تھا جو سندل کی تلاش میں میرے لیے مددگار ثابت ہو سکے۔ ابھی تک جو حالات منظر پر آئے تھے وہ میرے لیے اطمینان بخش نہیں تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 2 ڈاکوؤں نے 2 روز پہلے رکھے کی بیٹی کو رات کی تاریکی میں اغوا کیا تھا۔ یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی تھی کہ ڈاکو وہاں سندل کی اغوا کے لیے نہیں بلکہ کسی نیلی پوٹلی کی تلاش میں آئے تھے جو تاجے نے سندل کو دی تھی۔ سندل کو وہ پوچھ گچھ کے لیے اٹھا کر لے گئے تھے اور جاتے ہی آتے یہ انکشاف بھی کر گئے تھے کہ تاجہ بھی ان کے پاس ہے۔ اس صورتحال میں سندل کے پاس کسی مرد کا کنیکشن لازمی ٹھہرا جاتا ہے۔ اٹھا کے لے گئے اور سندل کے ساتھ کسی مرد کا کنیکشن، سندل کی تصویر کا اچو کے سامان سے برآمد ہونا اور سندل کے اغوا سے 1 دن پہلے اچو کا بھی غائب ہو جانا اس زنجیروں کی کڑیوں کو ملاتے ہوئے نظر آتی تھی۔ اگرچہ ابھی تک میرے ہاتھ ایسی کوئی سراغ نہیں لگا تھا کہ میں وش کہہ سکوں کہ تاجہ ہی اچو ہے، لیکن یہ تاجہ ہے کون؟ اللہ رکھے کی چیخوں سے مشابہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اگرچہ اس کے سامان میں سے سندل کی تصویر ڈھونڈ لی ہے تو اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اس نے یہ تصویر کہاں سے حاصل کی؟ میں کسی تاجے کو نہیں جانتا، یہی تو مصیبت ہے۔ میں نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، یہ سوال میں فی الحال تاجے سے کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رکھے نے دستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اللہ رکھے چہرے کا تاثرات دیکھتے ہوئے درج لہجے میں اس سے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ سندل کے اغوا سے 1 دن پہلے ہی اچانک کہیں گم ہو گیا۔ ان حالات میں ڈاکوؤں کی بات درست ہی نظر آتی ہے کہ تاجو ان کے پاس ہے، لیکن اس سارے معاملے سے میری سندل کا کیا تعلق؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں صرف سندل اور تاجے کے باہمی تعلقات کی تصدیق چاہتا ہوں، باقی معاملے سے میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ آپ قرآن پاک لا کر میرے سر پر رکھ دیں جناب، وہ بھی بسی سولب بولا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میں کسی تاجے سے واقف نہیں ہوں۔ اچھو سے تو واقف ہوتے ہو نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہی چنا چاٹ اور فروٹ چاٹ والا، شاہپور میں رہتا ہے۔ جی اس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بڑا ہی بیبا بندہ ہے وہ۔ یہ بیبا بندہ سندل کے گواہ سے 1 دن پہلے گم ہو گیا تھا اور ابھی تک گمشد ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سندل کی تصویر اس کے سامان میں سے برآمد ہوئی۔ آج صبح شاہپور سے کبیر احمد اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ یہ تصویر بھی اس نے مجھے دی۔ وہ اللہ رکھا نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی۔ جب بھی میں کہوں وہ اتنے دن سے کہاں غائب تھا؟ وہ تو روزانہ پھیری لگانے آتا تھا، ہم اس سے سموسے اور آلو کھٹائی والے خریدا کرتے تھے۔ بڑا ہی شریف اور بلا مانس بندہ ہے جی۔ اللہ رکھا نے ایک بار پھر اچھو کی تعریف کی تو مجھے یہ سمجھ میں ذرا بھی وقت محسوس نہیں ہوا کہ اچھو سندل کے ساتھ ساتھ اللہ رکھے کو بھی اپنا شیشے میں اتار چکا تھا۔ خاصا کاریگر معلوم ہوتا تھا۔ تمہارا یہ بیبا بندہ اچھو بڑی بیبائی سے تمہاری بیٹی سندل کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور جی مجھے شک ہے کہ وہ اچھو نہیں بلکہ تاجو ہے۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت بڑی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری تو اس سے اکثر بات ہوتی تھی، وہ مجھے اپنے اور اپنے باپ کبیر احمد کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔
وہ تاجو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات کو میں بالکل نہیں سمجھ سکا جناب۔ میں سمجھاتا ہوں۔ میں بڑی خاموشی سے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ کب سے ادھر پھیری لگانے آ رہا تھا؟ کوئی سال سوا سال ہوا ہے جناب، اس نے بتایا۔ یہی جی 25 اور 30 کے درمیان ہوگی اس کی عمر۔ وہ سال سوا سال سے سموسے اور چاٹ بیچتا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ 24 سال کیا کرتا رہا؟ اس کے بارے میں بھی اچھو نے تمہیں کچھ بتایا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہ میں نے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتایا۔ تم پوچھتے بھی تو وہ کبھی نہ بتاتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ سال سوا سال پہلے ہی شاہپور پہنچا تھا اور کبیر احمد کا بیٹا بنا تھا۔ بیٹا بنا تھا؟ ہاں، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ یہ ساری کہانی کبیر احمد مجھے سنا کر گیا ہے، اور مجھے یقین ہے وہ اچھو نہیں بلکہ وہی تاجہ ہے جسے ڈاکوؤں نے سندل سے ایک دن پہلے گم کر دیا تھا۔ وہ تاجے سے کسی نیلی پوٹلی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً اس نے ڈاکوؤں کو بتایا ہوگا کہ اس نے نیلی پوٹلی سندل کو دی ہے، جبھی انہوں نے تمہاری کوارٹر پر دھاوا بول دیا، اور پوٹلی کی تلاش میں ناکامی کے بعد وہ تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے۔ او میرے خدایا! وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں! تم پر یہ مصیبت تمہاری بیٹی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، اللہ رکھے! میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ سندل نے غلطی یا نادانی میں ایک ایسے آدمی سے دل لگا لیا ہے جو خطرناک ڈاکوؤں کو مطلوب تھا۔ بس یہ سب اسی دل لگی کا کیا دھرا ہے۔ اچھو تمہارے ساتھ اس لیے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا کہ سندل کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا جی؟ اللہ آپ کو حیاتی دے، مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بدترین حالات میں بھی پورے یقین کے ساتھ اس سے تسلی دی۔ تم پریشان نہ ہو اور جا کر اپنے گھر والی کو بھی تسلی دو۔ میں انشاءاللہ بہت جلد سندل کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں نے کہا، ارد گرد کے گاؤں دیہاتوں میں تلاش کر لیا، اب میں اپنی تلاش کا دائرہ کار بڑھا رہا ہوں۔ ڈاکو کہیں بچ کر نہیں جا سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اللہ رکھا اور فیض محمد کو تسلی دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ مجھے تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں تھی کہ پچھلے 3 4 روز میں نے سندل اور ڈاکوؤں کی تلاش کے سلسلے میں جو بھی کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی تھی۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دوران میں اچھو والے سے انکشاف ہو رہے تھے، وہ سندل کے بارے میں ہو یا کبیر احمد سے متعلق، وہ دلچسپ اور سنسنی خیز تھے۔ انہی انکشافات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کہیں اچھو وہی تاجو تو نہیں جس کی ڈاکوؤں کو تلاش تھی۔ اس رات سونے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگلے روز میں 1 2 اہلکاروں کو ساتھ لے کر خود تھانے سے نکلوں گا، پھر جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ آئندہ روز مطلع ابرولود تھا، تاہم آسمان نے رونا دھونا شروع نہیں کیا تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں آیا اور کانسٹیبل محمود کو اپنے پاس بلایا۔ محمود نہایت ہی چوک و چبند اور ذہین اہلکار تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، جی ملک صاحب، ہمیں ابھی اسی وقت نکلنا ہے۔ تم ضروری تیاری کر لو، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ واپسی شام تک ہوگی۔ جانا کہاں ہے ملک صاحب؟ میری گہری سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ محمود، منزل کا تعین بعد میں کرے گا، البتہ مقصد طے شدہ ہے، سندل اور ڈاکوؤں کی تلاش۔ میں نے اس سے کہا، ہمیں سڑک سے ہٹ کر کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی سفر کرنا ہوگا، لہٰذا میرا خیال ہے کہ گھوڑوں کی سواریاں زیادہ موزوں رہیں گی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اپنے سر کو ہاں میں جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں 10 15 منٹ میں 2 صحت مند گھوڑوں کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ گھوڑوں کے ساتھ ہی کھوجی اس کو امر کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر اچانک بارش شروع ہو جاتی تو ہمارے پاس بچاؤ کا کیا انتظام ہوگا۔ جی میں سمجھ گیا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ محمود کی طرف سے بے فکر ہو گیا اور حوالدار رشاد کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ آج کا پورا دن میں تھانے سے باہر رہوں گا، لہٰذا میری غیر موجودگی میں تھانے کا انتظام اس کے ہاتھ ہوگا۔ ارشاد نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے کسی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ ارشاد ایک ذمہ دار شخص تھا۔ لگ بھگ 10 بجے میں اور کانسٹیبل محمود 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے سے نکل پڑے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، فضا میں خنکی رچی ہوئی تھی۔ اللہ رکھا اور اس کی گھر والی کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ کوئی رات ڈاکو سندل کو اغوا کرنے کے بعد کس طرف لے کے گئے تھے۔ یہ کچی سڑک تھی جو جنوب مشرق سے مغرب کی طرف جاتی تھی۔ ریلوے فاٹک سے لگ بھگ 3 میل آگے جا کر یہ سڑک نہر کے اوپر سے گزرتی تھی۔ میرے اور کانسٹیبل محمود کے درمیان سندل اور اچھو کے والد سے بات چیت کا سلسلہ ابھی جاری ہوا تھا۔ اچھو آلو کھٹے پیڑے اور اس کی چٹپٹی اور مزیدار پروڈکٹس کھانے کا محدود کو بھی کبھی اتفاق ہوا۔ وہ لگ 11 بجے کا وقت تھا جب ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگ کچی سڑک پر کم و بیش 2 میل کا سفر طے کر چکے تھے۔
یعنی نہر والے پل تک پہنچنے میں ہمیں 1 میل کا فاصلہ باقی تھا۔ مجھے سامنے وہ کانسٹیبل آتا نظر آیا جسے میں نے سندل کے سابقہ سسرال یعنی جمال پور کی طرف روانہ کیا تھا۔ موزہ جمال پور ریلوے فاٹک سے 3 میل کی دوری پر واقع تھا اور شہر کے پل سے اس کا فاصلہ لگ بھگ 1 میل کا تھا۔ کانسٹیبل کا چہرہ تمتما رہا تھا اور اندرونی جوش و خروش کی خبریں دیتا ہوئے ہمارے قریب پہنچ کر بولا۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور باری باری ہم دونوں کو دیکھنے کے بعد بولا، ملک صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تم اپنی سناؤ، میں نے تمہیں جس کام سے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ اور یہ تمہارے حواس کیوں خطا ہو رہے ہیں؟ لگتا ہے تم نے کسی بھوت کو دیکھ لیا۔ کانسٹیبل بولا، جناب جس کام سے آپ نے بھیجا تھا اس کا تو کچھ پتہ نہیں چلا، مگر ادھر نہر کے پل کے قریب آج صبح ایک آدمی کی لاش ملی ہے۔ میں بھی ادھر سے آ رہا ہوں۔ میں چونک اٹھا اور پوچھا، کس کی لاش؟ ملک صرف اس آدمی کا نام اچو ہے، حفیظ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، وہ بندہ جو ہمارے علاقے میں آلو اور کھٹائی بیچتا تھا۔ اور میں نے اور کانسٹیبل محمد نے ایک دونوں کو دیکھا۔ پھر میں نے کانسٹیبل حفیظ سے پوچھا، میں نے تو تمہیں موزہ جمال پور بھیجا تھا، تم نہر کے پل کی طرف کیا لینے گئے تھے؟ لمحاتی وقفے کے بعد میں نے اضافہ کر دیا، ابھی تم نے بتایا کہ جائے وقوع سے آ رہے ہو۔ ریلوے پھاٹک سے نہر کا پل اور موزہ جمال پور ایک جیسی دوری یعنی لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، ہم دونوں کی سمتیں اور رخ میں اچھا خاصا فرق ہے۔ جمال پور نہر کے پل کے بیچ کم و بیش شمال مغرب 1 میل کا فاصلہ تھا۔ جمال پور سے ایک کچا راستہ نکل کر کچی سڑک سے مل جاتا تھا جس پر اس وقت ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ہم کچی سڑک اور کچے راستے کا ملاپ پل سے آدھے میل پہلے ہی ہو جاتا تھا۔ تھانی یعنی کہ اگر ریلوے فاٹک کی طرف سے آئے تو لگ بھگ 2.5 میل کے بعد سڑک سے وہ راستہ نکل کر جمال پور گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ ملک صاحب بات دراصل یہ کہ میں تو آج صبح جمال پور سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن جب میں تھوڑا سا آگے آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ادھر نہر والے پل کے قریب کھیتوں میں کسی بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اندرونی تجسس مجھے کھینچ کر جائے وقوع کی طرف لے گیا۔ بات اتنی سی بات ہے۔ زیادہ دیر کو رک کر اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تم اس کی لاش کو دیکھ کر فوری یہ تو پہچان گے کہ وہ اچھو ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اچھو والا نہیں بلکہ تاجا تھا، وہی تاجا جس کی وجہ سے ڈاکو نے اللہ رکھا پھاٹک والے کی بیٹی کو رات کے تاریخی میں اغوا کر لیا تھا۔ ملک صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ باقی کی باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے گھوڑوں کو دھڑاتے ہوئے نہر کے پل کی جانب بڑھنے لگے جو وہاں سے کم و بیش 1 میل کی دوری پر واقع تھا۔ گزشتہ روز اچھی خاصی اور چمکیلی دھوپ نکل رہی تھی، لہٰذا سڑک خشک ہو گئی تھی۔ اگر راستہ گیلا ہوتا تو ہمیں گھوڑوں کو بھگانے میں اچھی خاصی مشکلات پیش آتی، اگرچہ ابھی تک ایسی کوئی ٹھوس ثبوت واقعہ یا شہادت میرے ہاتھ نہیں لگی تھی جس کی بنیاد پر میں دعویٰ سے کہہ سکتا کہ اچو اور تاجا ایک ہی ہے، شخصیت کے نام ہے، لیکن اندر سے مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہے۔ جلد ہی ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ وہ مقام نہر کے پل کے قریبی کھیتوں میں واقع تھا۔ وہاں پر درجن بھر افراد جمع تھے جو اپنی اپنی عقل کے مطابق اپنی اپنی خبریں میں مصروف تھے۔ میں نے سب کو پیچھے اٹھایا اور لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کی، ان میں سے کوئی بھی اچو کو نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس کی موت کے سبب سے واقف تھا۔ اچو کی لاش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے پچھلی رات ہی تشدد کر کے سپرد موت کیا گیا ہے۔ میں نے وقوع کی کارروائی نپٹائی اور اچو کی لاش کو حفیظ کی ذمہ داری میں تھانے بھیجنے کا بندوبست کر دیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھیجنا ضروری تھا، اس لیے تھانے کے پاس ہی سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ الفاظ میں کانسٹیبل کو ہدایت دی، حفیظ تم اس بندے کی لاش کو تھانے پہنچاؤ اور اگر وہاں کبیر احمد موجود ہوا تو اسے لاش دکھا دینا، اس کے بعد اسپتال لے جانا۔ میں نے گزشتہ روز کی صبح جب کبیر احمد کو رخصت کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ کل یعنی آج بھی تھانے کا چکر لگائے گا۔ میں نے ابھی اسی خیال کے تحت کانسٹیبل کو ہدایت دی تھی کہ ممکن ہے جب حفیظ اچو کی لاش کو لے کر تھانے پہنچے تو کبیر وہاں موجود ہو۔ حفیظ نے میری طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا اور لاش کے ساتھ صرف تم جا رہے ہو، محمود میرے ساتھ جائے گا۔ اس میں بڑی فرما برداری سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ لاش کو جائے وقوع سے روانہ کرنے کے بعد میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ چاروں جانب سرسبز و شاداب کھیت دکھائی دیتے تھے۔ وہاں سے نزدیک گاؤں جمال پور ہی تھا جو نہر والے پل سے کم و بیش 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میرے ذہن میں کافی دیر سے یہ سوال چکرا رہا تھا کہ اچو یا تاجی کی لاش کو وہاں پھینکنے والا کون تھا اور انہوں نے پچھلی 2-2.5 دن اسے کہاں رکھا تھا۔ اگر وہ اچو ہی ہے، تاجا نہیں ہے، تو یہ بات واضح تھی کہ اسے بھی انہیں ڈاکوؤں نے اغوا کیا ہوگا۔
جنہوں نے اس سندل کو اغوا کیا تھا۔ میں موقع پر موجود لوگوں سے خاصی تفصیلی پوچھ گچھ کرنا چکا تھا۔ ان میں سے مقتول اچھو کو کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ڈاکوؤں سے کوئی واقف تھا۔ اچھو کی لاش کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس لیے پچھلی رات موت کے گاڑ اتارا گیا ہے۔ اس کا قتل جائے وقوع پر نہیں ہوا تھا، یعنی اسے کسی اور مقام پر قتل کرنے کے بعد وہاں لا کر پھینکا گیا تھا۔ اگر میں اس مقام کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا یا اچھو کو زندگی سے محروم کیا گیا تھا تو اس کے قاتلوں تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی ہو سکتی تھی۔ کہتے ہیں ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، ویسے مجھے اس محاورے سے کلی طور پر اتفاق نہیں تھا، کیونکہ ڈھونڈنا صرف اس شے کو جاتا ہے جو گم ہو گئی۔ خدا کی ذات تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اسے اپنی ذات سے باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اس مقام کی تلاش بہت ضروری تھی جہاں پچھلی 2 ڈھائی دن سے اچھو کو رکھا گیا تھا۔ میں نے گرد و پیش میں نگاہ دڑاتے ہوئے پوچھا، محمود، میں تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں۔ کانسٹیبل محمود نے میری نگاہوں کا تعقب کرتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ میں کس جانب رخ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو مجھ سے پوچھا، کس طرح جائیں گے ملک صاحب؟ جدھر یہ کچا راستہ لے جائے، میں نے نہر کے پل کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اوکے ملک صاحب۔ ہم گھوڑے پر سوار پہلو با پہلو سفر کرتے ہوئے نہر کے پل پر پہنچے، پھر پل کو عبور کر کے آگے بڑھے۔ اس کچی سڑک کا اختتام ایک سرحدی چک چون پر جا کر ہوتا تھا۔ اس چک کے بعد دوسرے ضلع شروع ہو جاتا تھا۔ میرے تھانے سے، یا یوں سمجھ لیں کہ ریلوے پھاٹک سے، چک چون لگ بھگ 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہم اس سفر کے دوران میں بات چیت بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ محمود نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، اگر ہم اس سڑک پر آگے بڑھتے ہوئے رہے تو شام تک چکچو پہنچ جائیں گے۔ میرا چکچو جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے محمود۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود کو کچھ پتہ نہیں کہ میں کہاں اور کیوں جا رہا ہوں، بس اندر سے کوئی انجانی قوت سمجھا رہی تھی کہ مجھے جائے وقوع کے ارد گرد کا علاقے کا باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے، اور میں یہی کر بھی رہا تھا۔ جائے وقوع سے کوئی 2 فلانگ آگے آئے تھے کہ کتوں کی بھونکنے کی آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ گاؤں دیہات اور کھیتوں کھلیانوں میں کسی کتے کا بھونکنا کوئی اجنبی بات نہیں تھی، لیکن میرے چونکنے کا سبب ان کی آوازوں کی شدت اور تسلسل تھا۔ وہ مخصوص لے کے ساتھ بھونک رہے تھے، جیسے انہوں نے کوئی غیر معمولی شے دیکھ لی ہو اور انسانوں کو اس جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محمود، یہ کیسی آواز ہے؟ ملک صاحب، یہ 3 4 کتوں کے بھونکنے کی آواز ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی فقیر کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس نے کافی حد تک معقول جواب دیا تھا۔ کتے عموماً ایسا کرتے ہیں۔ بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نہیں محمود، یہ مجھے کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ اس گفتگو کے دوران ہمارا سفر بھی جاری تھا۔ وہ مجھ سے کوئی اور معاملے کیسے ملک صاحب؟ کتے جب کسی گداگر کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر اس کی بھوں بھوں نہیں سنتے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہاں تو انہیں اپنی لاٹھی دکھا کر بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر زمین سے کوئی پتھر وغیرہ اٹھا کر مارتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کتے یہاں تو اس کا تکب چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے لمحاتی وقفہ کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لیکن پچھلے 20 منٹ سے ایک ہی جگہ سے ان کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا تم نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے محمود؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ بدبخت ایک ہی جگہ کھڑے بھونکے جا رہے ہیں، ہمیں فوری وہاں پہنچ کر ان کے بھونکنے کا سبب جاننا ہوگا۔ میں نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، یہاں آس پاس کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی، اس لیے ابھی تک کسی نے ان کے بھونکنے کی وجہ دریافت نہیں کی۔ ہم تقریباً گھوڑوں کو بگاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جلد ہی کھیتوں کے بیچوں بیچ میں ایک چھوٹی سی عمارت کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی اسی سمت سے آ رہی تھی۔ کچھ اور آگے بڑھنے پر واضح ہوا کہ وہ عمارت دراصل ایک کمرہ تھا جو کچی سڑک سے تھوڑا ہٹ کر کھیتوں کے درمیان بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کے آس پاس ہی کہیں موجود تھے اور لگاتار بھونک کر کسی خاص معاملے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس صورتحال نے مجھے بے چین کر دیا۔ اندر سے مسلسل ایک آواز اٹھ رہی تھی، کسی سنسنا خیز منظر سے میرا واسطہ پڑنے والا ہے۔ ابھی ہمیں اپنی جانب آتا دیکھ کر کتوں نے بھونکنا بند کر دیا اور تھوڑے فاصلے پر ہٹ کر کھڑے ہو گئے، تاہم ان کی نگاہیں اب بھی کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی دموں کو اضطراری طور پر حرکت دے رہے تھے۔ وہ نچلی چھت والا ایک عام سا کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے محمود کی طرف رکھا اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا، میری سماعتوں نے سسکیوں کی آواز سنی۔ محمود بھی میری تلقین میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہاں میں گردناتے ہوئے بولا، ملک صاحب، کمرے کے اندر کوئی عورت مصیبت میں ہے۔ اس کا اندازہ درست تھا
کہ اسے سسکیوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کسی عورت کی سسکیاں ہیں۔ کون ہے کمرے کے اندر؟ میں نے گھردار آواز میں ہوں میں ہوں، کسی عورت کی پھنسی پھنسی ہوئی آواز سنائی دی۔ ویسے تو کتوں کے مسلسل بھونکنے کی یہ راز کھل گیا تھا کہ کمرے کے اندر کا ایسا شخص موجود نہیں تھا جو آسانی سے حرکت کے قابل ہو، ورنہ وہ باہر نکل کر انہیں دھتکار سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی احتیاط اور حالت کا تقاضا یہی تھا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے تسلی کر لی جائے۔ تمہارے ساتھ تو کتنے افراد ہیں؟ وہ گھنی ہوئی آواز میں بولا۔ کوئی نہیں، وہ لوگ چلے گئے۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ۔ کیا تم اللہ رکھا کی بیٹی سندل ہو؟ میں نے کمرے کے اندر قدم رکھنے سے پہلے پوچھا۔ جی ہاں، میں سندل ہوں۔ اگلے ہی لمحے کمرے کے اندر تھا۔ یہ کمرہ کیسے ممکن تھا کہ کانسٹیبل محمود مجھ سے پیچھے رہ جاتا؟ وہ بھی پلک جھپتے ہی ساتھ کھڑا تھا۔ کمرے کے اندرونی منظر نے ہمیں شرمسار کر کے رکھ دیا۔ ہم اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کمرے کے فرش پر پرالی بچھا کر اسے باندھنے اور سونے کے قابل بنایا گیا تھا، اور اس پرالی پر کمرے کے کونے میں سندل نیم رہنا حالت میں پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کو مضبوط رسیوں سے باندھ کر اسے بے بس کر دیا گیا تھا۔ اس کے منہ پر بھی دوپٹے کی پٹی باندھ دی گئی تھی، تاہم وہ اپنی جگہ سے کھسک گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولنے کے قابل ہو گئی تھی۔ میں سندل کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، سندل، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں تمہارے علاقے کا تھانے دار ہوں۔ پچھلے 2 دن سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ سکتی ہو، اور آنکھیں بند کر لو۔ جب تک میں تمہارے ہاتھ پاؤں کی بندش نہیں کھولوں گا، تم اپنے بدن پر لباس کو درست نہیں کر سکو گی۔ ایک لمحے میں میری نگاہوں نے منظر دیکھا، اس میں مجھ سے سندل نیم برینا ہی نظر آئی۔ وہ کسی حد تک لباس میں تھی۔ اس کی پھنسی پھنسی آوازیں نکلی، جی ٹھیک، آئندہ 15 منٹ میں نے کوشش کر کے سندل کے ہاتھ پاؤں اور منہ کو بندشوں سے آزاد کر دیا۔ اس نے لباس کو اپنے بدن پر درست کر کے میرے ایمان پر وہ کمرے کے دروازے تک چلی آئی۔ میں نے اسے پرالی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی حالت خطرہ نازک ہو رہی تھی۔ مجھے اندازہ قائم کرنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ ڈاکٹروں نے اسے زود و کوب کرنے کے علاوہ اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیے ہیں۔ ہر قسم کی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ میری فوری طور پر پوچھ گچھ شروع کر دیتی۔ تاہم چند بنیادی نوعیت کے سوال نہایت ضروری تھے۔ وہ دونوں ڈاکو کہاں گئے جو تمہارے گھر سے تمہیں اٹھا کر لائے تھے؟ وہ دونوں ہی 3 تھے۔ ان کا ایک ساتھی یہاں موجود تھا۔ یہ تینوں آج صبح ہی یہاں سے گئے ہیں، سمجھے کہ فجر کی اذان کے وقت۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر رو دینے والے انداز میں بولی، ان ظالموں نے مجھے کئی بار برباد کیا اور میری آنکھوں کے سامنے اچو کو بھی قتل کر ڈالا۔ اچو کی لاش مجھے نہر والے پل کے قریب سے مل گئی۔ میں اپنے ذہن میں موجود ایک نہایت اہم سوال کا جواب لینا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، تھاندار صاحب، وہ لوگ اسے تاجو سمجھ نہیں رہے تھے، بلکہ وہ تاجو ہی تھا، ان کا کوئی پرانا یار بیلی۔ اس نے مجھے اپنا نام غلط بتایا تھا۔ میں نے ان کے درمیان ہونے والی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ سب جرم پیشہ لوگ ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے اس سے پوچھا کہ خیر حالات کی جو کھچڑی پک رہی تھی اب وہ تیار ہو چکی تھی۔ میں جس رخ پر سوچ رہا تھا، سندل نے اس کی تصدیق کر دی۔ تفصیلی باتیں تو تھانے میں جا کر ہوں گی، میں نے ہمدرد بڑا لہجے میں کہا۔ یہاں سے روانہ سے پہلے صرف اتنا بتا دو کہ وہ نامرد مردار ڈاکو کس طرف گیا ہے۔ میرے اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھاندار صاحب، وہ بے بسی نرفی میں سرد نہ تھی۔ وہ جب یہاں سے نکلے تو رات کا وقت تھا۔ ان کے جانے کے 10-15 منٹ بعد ہی فجر کی اذان ہونے لگی۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا تھا کہ میں اپنی جگہ ہل نہیں سکتی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے۔ میں تو دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ جلد جلد کسی کو اس طرف بھیج دے اور وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اللہ نے آخرکار میری دعائیں سن لی۔ وہ سب کی سنتا ہے۔ وہ عقیدت والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سندل کو واپسی میں اس کے گھر چھوڑ دیا تاکہ وہ خود اپنے گھر پہنچ جائے۔ پوچھ گچھ تو بعد میں بھی ہوتی رہی۔ وہ جب ذہنی، جسمانی اور جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی تو اس کو فوری طور پر آرام کی اشد ضرورت تھی۔ اگلے روز سندل کا بیان لینے کے لیے دوبارہ اللہ رکھے کے کوارٹر پر پہنچا۔ سندل نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اللہ رکھا اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کے زندہ سلامت بازیاب پر اس قدر خوش تھے کہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی زبانیں سوکھ رہی تھیں۔ سندل نے اپنے بیان میں مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو آپ کا ذہن بھی اس گتھی کو سلجھانے میں کامیاب ہو جائے۔ سندل نے ڈاکوؤں کی باہمی گفتگو سے اخذ کیا تھا کہ میری ذاتی تحقیق اور تفتیش کا نتیجہ ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ اسلم صرف اچھو وہ کھٹی اور پکوڑوں والا نہیں تھا، بلکہ
تاج دین اور تاجہ ہی تھا۔ تاجہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تاجہ نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی دوسرے ضلع کے ایک گاؤں میں بڑی ٹھیک ٹھاک ڈکیٹی ماری تھی، جس میں ایک خطیر رقم کے علاوہ اطلاعی زیورات بھی ان کے پنجرے لگے تھے۔ یہ ڈکیتی اس گاؤں کے چودھری کی حویلی میں ماری گئی تھی۔ حویلی سے نہ صرف یہ ڈاکو کے خلاف بھرپور مزاحمت کی گئی بلکہ ان کے رستہ کھوٹا کرنے کے لیے ان پر فائرنگ بھی کی گئی، جس کے نتیجے میں تاجو کا ایک ساتھی مارا گیا۔ تاجو اور دیگر 3 ڈاکو ڈکیٹی کے مال سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جائے حادثہ سے بہت دور نکل آنے کے بعد انہوں نے ایک محفوظ خفیہ مقام پر قیام کیا اور تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے جاں بحق ہونے والے ساتھی منظور منظورے کے انجام پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ پھر ان کے لیڈر سمودو نے مال و غنیمت کو حصوں پر تقسیم کر ڈالا۔ سب کو رات اسی محفوظ مقام پر گزارنے کر اگلے روز مختلف سمتوں میں الگ الگ ہو جانا تھا، لیکن دوسری صبح جب وہ سو کر اٹھے تو ایک ناقابل یقین حیرت ان کے منتظر تھی۔ تاجہ غائب ہو چکا تھا اور جاتے ہوئے اپنے حصے کے علاوہ لیڈر کا حصہ جو کہ سب سے زیادہ تھا بھی چرا کر لے گیا تھا۔ اس صورتحال نے سمودے اور سمیت کو سب کو اغبولا کر دیا۔ انہوں نے مختلف سمتوں میں بکھیرنے کی بجائے یکجا ہو کر تاجی کی تلاش شروع کر دی۔ اس تلاش میں انہیں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا۔ بالآخر وہ اسے ڈھونڈنے میں یہاں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ ایک اسلم اور اچھو کی حیثی کبیر احمد کے گھر شاہپور میں رہتا تھا اور آلو لڈی کھٹائی بیچتا تھا۔ ڈاکوؤں نے تاجے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس ویران کمرے کو مسکن بنا لیا۔ یہاں سے میں سندل کو نکال کر لایا تھا۔ پھر ایک رات انہوں نے تاجے کو زبردستی اغوا کر کے اسی کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ مقام پوچھ گچھ کے لیے بہت موزوں تھا۔ تاجے کی چھابڑی کو ڈاکوؤں نے شہر والے پل عبور کرتے ہوئے نہر میں پھینک دیا۔ پہلے تو سمودو اور اس کے 2 ساتھی لیاسا اور بھولے نے تاجو کی خوب درگت بنائی۔ اس کے بعد پوچھا کہ تیری رضا کیا ہے؟ شرافت سے مال کے بارے میں۔ تاجو صورتحال کی سنگینی کو بھانپ چکا تھا۔ اس نے نپے تلے الفاظ میں اپنے بھائی بندوں پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کے اپنے حصے کے ساتھ ساتھ لیڈر کا حصہ بھی مال بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ کوئی اس سے بھی بڑا لیڈر سب کچھ چھین کر لے گیا ہے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ سمودا، لیاس اور بولے کو تاجو کی کہانی پر یقین نہیں آیا۔ وہ سمجھے تاجو انہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مال ایک نیلی پوٹلی میں بند ہے اور پوٹلی اس نے سندل کے پاس رکھوائی ہوئی ہے۔ ڈاکوؤں نے اس سے سندل کا حدود ضربہ معلوم کیا اور محدود اور لیاس نے 11 فروری کی رات اللہ رکھے پھاٹک والے کے کوارٹر پر دھوا بول دیا۔ بولا تاجے کی نگرانی کے لیے کمرے میں موجود رہا۔ انہیں نیلی پوٹلی کی تلاش تھی اور جب وہ اس تلاش میں ناکام رہے اور سندل نے بھی نیلی پوٹلی اور تاجی کے والے سے اپنی کھلی لا علمی کا اظہار کیا تو وہ جھنجھلاہٹ میں سندل کو اٹھا کر لے گئے۔ باقی کی تشویش وہ اسے تاجے کے سامنے بٹھا کر کریں گے۔ سندل کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اسے پتہ چلا کہ اچھو دراصل تاجو ہے جو اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو دھوکہ دے کر شاہپور میں چھپا بیٹھا ہے۔ بہرحال جب سندل اس کمرے میں پہنچی اور صورتحال ان ڈاکوؤں پر واضح ہوئی تو تاجو 2 بار سے اپنی پہلے والے بیان پر آ گیا کہ ڈکیتی کا سارا مال اس سے بھی بڑے کسی ڈاکو نے چھین لیا۔ تاجے کے جواب میں ڈاکوؤں کے صبر و برداشت کے ساتھ سارے بندھن ٹوٹ گئے اور انہوں نے اذیت دے دے کر تاجو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب اس پر بھی ان کے انتقامی جذبات ٹھنڈے نہ ہوئے تو انہوں نے حسب توفیق سندل کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور ایک رات وہ سندل کو کمرے میں چھوڑ کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ تاجے کی لاش کو پل کے قریب کھیتوں میں پھینک چکے تھے۔ سندل پچھلے کئی دنوں سے وحشی ڈاکوؤں کے ہاتھوں جس عذاب سے گزری تھی، میں نے اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی سندل، اچھو یا تاجو وہ جو کوئی بھی تھا تم سے محبت کرنے لگا تھا، تمہیں اپنانے کا ارادہ رکھتا تھا، پھر اس نے کسی نیلی پوٹلی کے والے سے جھوٹ کیوں بولا؟ تھاندار صاحب، تاجے کے رویے کو دیکھ کر میرا پیار اور محبت سے یقین ہی اٹھ گیا ہے۔ وہ زخمی لہجے میں بولی، جو شخص اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ایسی جھوٹ بول سکتا ہے جس کی وجہ سے میرا جسم و جان اور روح کا جنازہ نکل گیا، اس شخص کے پیار یا محبت کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ بلکہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ایک بات کہوں۔ بات مکمل کر کے اس نے سنجیدگی سے کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ تھاندار صاحب، وہ اذیت بھری آواز میں بولا، میری نظروں میں دنیا بھر کے مرد فریبی اور دھوکے باز ہوتے ہیں۔ سندل، میں تمہاری بات کا برا نہیں مانوں گا، لیکن تمہارے تجربے سے مکمل اتفاق نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنی ذاتی تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں بات کرتا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں مانتا ہوں کہ تاجہ ایک برا مرد تھا اور تمہارا سابقہ شوہر نیاز علی بھی کوئی اچھا مرد نہیں تھا۔ ان دونوں کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سے مرد موجود ہیں
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس جہان میں پائے جانے والے سارے کے سارے مرد ہی فریبی ہیں، دھوکے باز ہیں۔ اچھے لوگ اگرچہ کم ہوتے ہیں مگر ضرور ہوتے ہیں۔ حردر صاحب بڑی مشکل باتیں کر رہے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولے، میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے۔ سندل، فی الحال میری باتوں پر زیادہ دھیان نہ دو۔ اس وقت تمہیں زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس کے کرم سے تم زندہ سلامت اپنے ماں باپ اور بچے کے پاس پہنچ گئی، ورنہ یہ سفاک ڈاکو تمہیں بھی قتل کر کے تاجی کی طرح تمہاری لاش بھی کھیتوں میں پھینک دیتے۔ انہیں کون روک سکتا تھا؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمہاری کسی وقت کی کوئی نیکی کام آ گئی۔ میں نے ایک بار چوزوں والی مغری کو ایک بدمعاش بلے کے حملے سے بچایا تھا۔ بس تمہاری یہی ادا اس بچوں والی مرغی کی دعا قدرت کو پسند آ گئی، وہ عقیدت بنی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری ایک بات ذہن نشین کر لو سندل، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، نیکی کسی سائیدار درخت کے مانند ہوتی ہے، سو سدا ہری بھری اور آباد رہتی ہے، اور اپنے وجود سے زندگی بھر نیکی کرنے والے کو فیض پہنچاتی رہتی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری نیکی آباد ہے۔ سندل، سمود اینڈ کمپنی کو تلاش کرنے کے لیے میں نے حد الوسعت کوشش کر دی، مگر مجھے کامیابی نہیں ملی۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی دور دراز ضلع کی طرف نکل گئے۔ جلد یا بدین تینوں کا انجام بھی اپنی ساتھیوں کی طرح عبرتناک ہونے والا تھا۔ منظورے اور تاجے کی طرح انہیں بھی ایک دن حرام موت ہی مرنا تھا، چاہے ان کی موت قانون کے رکھوالوں یا قانون شکنوں کے ہاتھوں ہو۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔